سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42 تک کا درس ہمارا ہو گیا ہوا تھا، اور آج آیت نمبر 42 کے بعد کا درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 43 تک یہ تلاوت کی ہے، اور پیچھے تھوڑا سا سیاق و سباق کو دہرا لیتے ہیں کہ پیچھے کیا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر اور تفسیر کی روشنی میں نکات اور نکات کے تحت دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا تذکرہ موجود ہے۔ سیاق و سباق یہ چل رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات گنوائے، اور ان احسانات کے حوالے سے پھر اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا کس طرح سے ان کی والدہ نے ان کو تابوت میں ڈالا، کس طرح سے اللہ جل شانہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے محل تک پہنچ گئے، اللہ کی تدبیر غالب آئی، اور کس طرح سے اللہ جل شانہ نے ان کی پرورش کی، پھر اللہ جل شانہ نے ان کو تمام آزمائشوں سے بھی گزروایا اور ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نجات عطا فرمائی جس وقت کہ ان کے ہاتھ سے ایک حربی کافر کا قتل ہو گیا، اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ جل شانہ نے ان کو مدین میں پناہ عطا فرمائی، پھر کس طرح سے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح ان سے ہو گیا۔ یہ سارے احسانات اللہ جل شانہ نے گنوائے، اور اللہ جل شانہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمانے کے بعد ان سارے احسانات کو گنوانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ یہ ہم نے آپ کو اپنی ذات کے لیے خالص کر لیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اللہ جل شانہ نے مقام نبوت عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ جیسا کہ پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ نبوت جو ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی، اور یہ خالص اللہ ہی کا انتخاب ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اذهب انت واخوک، کہ آپ بھی جائیں اور آپ کے بھائی بھی جائیں۔ اب یہاں پہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علمانہ کہ خطاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو رہا تھا، تو اذهب انت واخوک یہاں پہ بھائی کو خطاب کیوں کیا گیا، جبکہ مخاطب جو ہے وہ وہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے شرح صدر فرما دیں اور میرے بھائی کو میرے معاملے میں شریک کر دیں، واشرکہ فی امری پیچھے گزرا تھا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت ساتھ تو نہیں تھے، اور وہ تو دوسرے مقام پہ تھے۔ پھر یہاں پہ خطاب جو کیا گیا وہ دونوں کو کیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذهبا الی فرعون، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہارون علیہ السلام کو نبوت میں شریک کر لیا جائے، تو اللہ کے تو علم میں پہلے تھا کہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہونی ہے۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، اسی وقت اللہ جل شانہ نے فرشتے کو بھیج کے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی
نبی ہونے کی سے آگاہ کر دیا، اور جس وقت یہ حکم دیا گیا کہ تم جاؤ جا کے فرعون کی طرف جاؤ، تو یہ حکم اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی دیا جو دوسری جگہ پہ تھے۔ اور اللہ کے لیے تو ساری مخلوقات سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ کے لیے تو سب کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کو یعنی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور صرف ایک فرشتے کی مثال دیکھ کے اندازہ کیجیے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہوگی، کہ حدیث مبارکہ میں کہ ملک الموت جو ہے، ملک الموت کے سامنے تمام دنیا کے انسان ایسے ہیں جیسے تمہارے سامنے، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کہ جیسے تمہارے سامنے ایک چاول یعنی کھانے کا برتن ہوتا ہے، کھانے کے برتن ہوتے ہیں، اور اس میں سے تم جہاں سے دل چاہے تم کھانا ٹھا لیتے ہو، بالکل اس طرح سے ملک الموت کے سامنے تمام دنیا کی مخلوقات، تمام دنیا، کیونکہ تمام مخلوقات کی جان نکالنا، چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہوں، جس میں بھی روح ہے یعنی جس کے اندر بھی جان ہے، اس کی جان نکالنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہے، ذمہ ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس کی جان کو نکالتے ہیں۔ تو اللہ ان کے لیے یہ جانوں کا نکالنا یہ ایسا ہی جیسا کہ ہمارے لیے پلیٹ کے اندر سے کسی لقمے کو اٹھا لینا آسان کام ہے، بالکل اسی طرح سے اسرائیل علیہ السلام کے لیے اتنا آسان کام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تو ایک فرشتے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، تو اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اللہ کی قدرت کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ تو رب الارباب ہے، اور رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق کائنات ہے، خالق مائلہ۔ تو اللہ جل شانہ نے دونوں کو حکم دیا، اذھبا، تم دونوں جاؤ، الی فرعون، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو الگ حکم، یہاں پہ براہ راست حکم دیا گیا، اور ہارون علیہ السلام کو الگ حکم دیا گیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، اذھب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ آیات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہاں پہ آیات کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ نشانیاں تو صرف دو دی گئی تھی، ایک تو عصا کی نشانی دی گئی تھی، اور دوسرا ید بیضا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ تو نشانیاں تو دو تھی، مگر یہاں پہ جمع کا صیغہ اللہ جل شانہ نے استعمال فرمایا کہ آپ میری نشانیوں، کیونکہ یہ دو نشانیاں بعض مفسرین تو تعویذ کی کہ یہ دو نشانیاں کے اندر بھی کئی نشانیاں بند تھیں۔ مثلا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو لاٹھی تھی وہ صرف سانپ میں تبدیل نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسی لاٹھی سے ہی چشمے پھوٹے تھے جس وقت کو پتھر پہ مارا گیا تھا، اور اسی طرح سے اس لاٹھی سے اور بھی معجزات کا ظاہر ہونا، اور پھر اللہ جل شانہ نے جو آگے 9 آیات دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کے جو بھیجا، تو وہ 9 نشانیوں کے اندر جو بنی اسرائیل کی طرف بعد میں ظاہر ہوئی، جیسا کہ ان کے اوپر مختلف عذاب کا آنا، ان کے اوپر ٹڈی کا عذاب کا آنا، خون کا عذاب کا آنا، پھر اسی طرح سے بنی اسرائیل کا نجات ملنا، دریائے نیل کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، پھر 12 قبیلوں کے لیے چشموں کا پھوٹنا، من و سلوہ کا آنا، یہ سب نشانیاں بھی تو بعد میں ظاہر ہوئیں۔ تو بعض نے جواب یہ دیا کہ ان بعد نشانیوں کی طرف بھی اشارہ تھا، تو فرمایا کہ تم میری نشانیوں کی طرف لے کے جاؤ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف یہ ہاتھ کا اور صرف عصا ایک نشانیاں نہیں تھی، بلکہ اس میں خود کئی نشانی موجود تھی۔ پھر اس طرح سے ہاتھ کے اندر بھی صرف ایک نشانی، صرف وہ اس کا روشن ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر بغیر کسی بیماری کے ہونا ایک الگ نشانی تھی۔ پھر اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس ہاتھ کو دیگر کاموں کے اندر بھی استعمال کرنا، اور بوقت معجزہ کے روشن ہو جانا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ولا تنیا فی ذکری، تم میرے یاد سے غافل مت ہونا، میری یاد میں کمی مت کرنا۔ تنیا کا جو لفظ ہے وہ کئی معنی کو شامل ہے، کمی کو بھی شامل ہے کہ میری ذکر کے اندر کمی نہ کرنا، میری یاد سے بھول مت جانا، اور یہاں ظاہری بات ہے کہ کمی والا معنی ہی ہے ولا تنیا فی ذکری، کہ میری یاد میں کمی مت کرنا۔ اذھبا الی فرعون، کہ تم دونوں، اب یہاں بھی خطاب دونوں کو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ہے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ کہ اذھبا الی فرعون، کہ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، کہ انہوں نے سرکشی کی۔ اب آگے جو جواب آ رہا ہے فقولا، یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی دونوں کا جمع بات کو ذکر کیا گیا کہ فقولا لہ قولا لینا، کہ تم دونوں جو ہے وہ کہو اس کو قول لینا، نرم بات کو کہو، لعلہ یتذکر او یخشی، کہ دونوں کو الگ الگ مقامات پہ خطاب کیا گیا، اور اس کے بعد
دونوں جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے ظاہری بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں فرعون کی طرف گئے۔ اب اس کی آگے تفصیل جو ہے وہ قرآن نے نہیں بیان کی کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کس طرح سے ہوا، کوہ طور سے واپس کس طرح سے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اس واقعے کی چیدہ چیدہ ان مراحل کو بیان کرتا ہے جن کا تعلق انسان کی عمل سے ہے، زندگی سے، عبرت سے ہے۔ قرآن کا مقصود محض قصہ کہانی بیان کرنا نہیں ہے کہ وہ قصے کہانی کو ایک جزیات کو لے کے چل رہا ہو۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ محض قصوں کی نہیں کتاب، بلکہ اس قصے سے مقصود چونکہ عبرت ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، تو اس نصیحت کے لیے جو جو اہم امور ذکر ہیں اس واقعے کے، ان کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اور جس وقت بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ جل شانہ نے تذکرہ اگلا مرحلے کا فرمایا کہ جس وقت دونوں کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ فقولا لہو، کہ فرعون کے پاس جانا، قول لین، نرم بات کرنا۔ تو قول لین کے اندر ہر وہ بات شامل ہے جس میں سختی نہ ہو، جس کے اندر تانا نہ ہو، جس کے اندر ملامت نہ ہو، جس کے اندر جو ہے وہ نرمی کے ساتھ جو عمل کے اوپر لے آئے، اور اس کے اوپر اس میں اخلاق اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہو، تو وہ قول لین ہے۔ لعلہ تذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا علم کامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شاید سمجھا نا کہ شاید کہ وہ ڈر جائے، تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اللہ کا تو علم ازلی ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ فرعون نے آگے سے انکار کرنا ہے، اللہ کو یہ بات علم میں ہے کہ فرعون نے آگے سے کیا کرنا ہے، فرعون نے آگے سے جادوگروں کو بلانا ہے، فرعون کا مقابلے میں کیا ہونا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ اللہ کا علم تو کامل ہے، قیامت تک کا اور قیامت کے بعد آنے والے ہر چیز نے جو جس مرحلے میں ہونا ہے، حتیٰ کہ ایک پتے نے بھی کس سال میں، کس دن میں، کس گھڑی میں گرنا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا گرتا نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر چیز کا اللہ کا علم جو کہ گھیرے ہوا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، تو اللہ کے علم میں یہ بھی تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا کہ لعلہ تذکر او یخشی، کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور شاید کہ وہ اس کے اندر خشیت پیدا ہو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے سامنے بظاہر تو یہ تھا کہ یہ فرعون جیسے ظالم شخص بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، جس نے انگنت بچوں کو پیدا ہوتے ساتھ قتل کروا دیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ پہ پہاڑ توڑ رہا ہے، تو ایسا ظالم شخص کے سامنے کیا وہ نصیحت بھی قبول کرے گا؟ تو یہ اللہ جل شانہ نے حجت اپنی تام کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن کسی شخص کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ تک دین کی بات نہیں پہنچی تھی، حتیٰ کہ ہر کافر کے سامنے بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس وقت اللہ کا دین اس کے سامنے کھل کے واضح ہو جاتا ہے۔ ہر کافر کا اس دنیا کے اندر جو بھی کافر ہے اس کے سامنے بلوغت کے بعد ایک مرحلہ، ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ جس میں اسلام اپنی پوری حقانیت کے سامنے، اس کے سامنے روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو کفر سے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ کتنے کفار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو ایک چھوٹی سی بات کلک کر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور جب اسلام کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ایک وہ کفار ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کے سامنے زندگی کا یہ موڑ آتا ہے، اسلام ان کے سامنے بالکل اپنی حقانیت کے ساتھ روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ آگے سے انکار کرتے ہیں، تو ان پہ حجت تام ہو جاتی ہے کہ اب قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی پیغام دینے والا نہیں آیا تھا۔ فرعون کے سامنے بھی اللہ جل شانہ نے اس حجت کو تام کرنا تھا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ اللہ جل شانہ کی اس نے بات نہیں ماننی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ نے جو ہے وہ نرم آواز کے اندر، نرم زبان کے ساتھ ان سے ہم کلامی کرنی ہے اور اس کو سخت الفاظ میں نہیں کرنا۔ لعلہ تذکر و یخشی، لعلہ یہ تذکر کسے کہتے ہیں؟ تذکر کا جو لفظ ہے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے، تو تذکر کہتے ہیں کہ نصیحت کو سن کر، کسی نصیحت کو سننے کے بعد انسان کے قلب میں اس کا اثر ہو جائے، انسان کے ذہن میں اس کا اثر ہو جائے، اس طرح سے کہ انسان کے قلب اور ذہن میں جو اثر ہے وہ اس کے عمل میں نظر آنا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں تذکر۔ اب یہ جو تذکر ہے، ان ھذہ تذکرہ،
لمن شاء، یہاں پہ بھی قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اِنَّ ہَٰذِهِ تذکرہ جو ارشاد فرمایا گیا، اور تذکرہ کا جو لفظ ہے قرآن کریم کے اندر، اس سے مراد وہ دل کے اوپر اثر ہو جانا، وہ دماغ کے اوپر اثر ہو جانا، وہ اعتقاد کی درستگی، وہ عمل کی درستگی ہے جو کہ انسان کے عمل میں بھی نظر آئے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اگر قرآن کریم کے اندر قیامت کا تذکرہ سنا، تو یہ قیامت کا تذکرہ سن کے اس کے دل پہ اثر ہوا۔ اب اگر اس کے عمل کے اندر اس کی جھلک نہیں آ رہی، تو یہ بھی یہاں پہ تذکرہ، یہ تذکر نہیں ہوا۔ تذکر کے لیے تب ہے کہ اس کے اندر عمل میں بھی جھلکے، اور عمل کے اندر جھلکنا کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قرآن سے علم سے مقصود جو ہے وہ عمل ہوتا ہے، علم سے مقصود عمل ہوتا ہے، محض علم معلومات مقصود نہیں ہوتی۔ آج جو ہے وہ معلومات ہیں، معلومات کا ایک جال بچھتا چلا جا رہا ہے، معلومات اور معلومات اور معلومات، انفارمیشن کو تو پھیلایا جا رہا ہے اور پھیلی جا رہی ہے انفارمیشن۔ آج کے دور کے اندر علم جس طرح سے پھیل رہا ہے، ایسے پہلے کبھی نہیں پھیلا تھا سوشل میڈیا کی وجہ سے، ایسے پہلے کبھی علم نہیں اتنا عام پھیلا تھا، لیکن جتنا علم کا شیوع ہو رہا ہے، جتنا عام پھیلا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں شیئرنگ ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ شیئرنگ ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ شیئرنگ ہو رہی ہے، لوگ پوسٹ بنا کے، اصلاحی پوسٹ بنا کے آیات اور دیگر اصلاحی باتیں مسلسل شیئرنگ میں چل رہی ہیں، اور پوسٹ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن علم تو پھیل رہا ہے، عمل اتنا ہی سمٹتا جا رہا ہے، عمل اتنا ہی سمٹتا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو حدیث مبارکہ میں قرب قیامت کی علامت بیان فرمائی گئی تھی کہ قرب قیامت کے اندر یفتح القول، کہ بات جو ہے وہ تو کھل جائے گی مگر عمل سکڑ جائے گا۔ تو آج وہی معاملہ ہوتا جا رہا ہے کہ عمل سکڑتا جا رہا ہے۔ تو مقصود جو ہے وہ عمل ہے، علم سے مقصود عمل ہے، خشیت ہے۔ قال ربنا، اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دیا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی جواب دیا۔ مفسرین نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ یہ جواب یا تو دونوں نے اپنے اپنی الگ جگہوں پہ ایک ہی جواب دیا ہے، اور دونوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ انا نخاف ان یفرط علینا ان یطغی، یا دونوں اب کسی مقام پہ اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں اور پھر اللہ جل شانہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو دونوں احتمالات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دیا، ہارون علیہ السلام نے بھی جواب دیا کہ انا نخاف، کہ اللہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یفرط علینا، کہ وہ ہم پہ سرکشی کرے، افراط حد سے تجاوز کر جانا، وہ ہم پہ سرکشی کرے، یطغی، یا حد سے ہمارے پر تجاوز کر جائے، ہم پہ ظلم و زیادتی کرے، یہ سرکشی کرے، تو ہمیں یہ خوف ہے۔ قال لا تخافا، قال لا تخافا، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قال لا تخافا، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے قال میں، قال لا تخافا، کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تخافا، تم مت ڈرو، اننی معکما، کہ بے شک میں ہی تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو یہ ہے حاضر ناظر کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ پہ، کائنات میں ہر جگہ باعتبار علم کے اللہ جل شانہ کی ہستی مبارکہ موجود ہے، اور اللہ جل شانہ سب کچھ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اسمع و ارا تسلی دی، اپنی معیت کا بیان فرمایا کہ تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، کہ میری معیت، میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اور فاتیا، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا، اس کو کہو کہ انا رسولا ربک، کہ بے شک ہم جو ہیں وہ قاصد ہیں، ہم دونوں قاصد ہیں اپنے، یعنی قاصد سے مراد یعنی رسول ہیں، نبی ہیں اپنے رب کے، فارسل معانا بنی اسرائیل۔ اب یہاں پہ جو مطالبات کیے گئے، کیا کیا مطالبات کیے گئے؟ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ کیا گیا کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ ولا تعذبہم، کہ بنی اسرائیل کو تم عذاب مت دو، بنی اسرائیل کے اوپر جو تم نے ظلم و ستم کا پہاڑ گرم کیے ہوئے ہیں، اس ظلم و ستم سے تم رک جاؤ، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، دلیل نبوت کی دی گئی کہ قد جئناک بآیۃ من ربک، کہ ہم تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ بآیۃ من ربک، کہا گیا کہ تمہارا رب، یعنی وہ رب جو کہ میرا بھی رب ہے، یعنی تمہارا رب خاص طور پہ کہا گیا کہ رب تم نہیں ہو، بلکہ رب، اصل رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور فرعون کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس شخص کے اوپر، علی من اتبع الہدی، کہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ انا قد اوحی الینا، فرمایا کہ بے شک ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی،
کہ اللہ کا عذاب اس شخص کے اوپر ہے کہ جو جھٹلاتا ہے وتولا اور انکار کر کے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو یہ مختصر تفسیر تھی ان آیات کی، اور اب ان آیات کے اندر ہم نکات کو دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا کیا تذکرہ اور نصیحت موجود ہے، اور یہ وہی تذکرہ ہے جس کا لفظ کو میں استعمال کرتا ہوں۔ ابھی یہاں پہ یہ تذکرہ کا لفظ بھی استعمال کیا کہ تذکرہ سے مراد ہمارا، جب ہم اس تفسیر کا عنوان جو ہے نا کہ میرا تذکرہ، تو اس میں تذکرہ سے مراد جو ہے وہ صرف اور صرف ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ وہ نصیحت کی امور ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے عمل کے اندر لے کر آنا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس تفسیر کا عنوان یہ ہے کہ وہ نصیحت کی باتیں جن کو ہم نے اپنے عمل میں لے کر آنا ہے، زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، وہ قرآن میں کیا کیا ہیں جو کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا کیا وہ عمل کی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ دیکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو جو بھیجا، تو اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ آپ بھی جائیں اور اخو کا آپ کے بھائی بھی جائیں۔ تو یہاں پہ تاکید بیان فرمائی گئی ہے، اذهب انت، دو دفعہ عربی زبان کے لحاظ سے تاکید ہے۔ اذهب بھی خطاب ہے کہ آپ جائیں، انت بھی آپ ہی کو خطاب ہے، تو دو دفعہ تاکید اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ اذهب انت واخوک، کہ آپ جائیں اور آپ کے ساتھ، یعنی آپ لازمی تاکید بیان فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتھ میں ان کے بھائی کو بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی۔ اب یہاں پہ تاکید ارشاد فرمائے گی، تاکید اس لیے ارشاد فرمائے گی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں زیادہ ایک خوف تھا بوجہ اس کے کیونکہ وہ وہاں سے قتل کر کے نکلے ہوئے تھے اس حربی کا، اور ہارون علیہ السلام کی وہ پوزیشن نہیں تھی، ہارون علیہ السلام کی وہ پوزیشن نہیں تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن تھی۔ ہارون علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے، فرعون کے سامنے تو صرف یہی بات تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن اور ان کا معاملہ ذرا اور تھا، اس لیے قرآن نے اس کے مطابق تاکید زیادہ استعمال فرمائی۔ تو اب یہ تاکید کا زیادہ استعمال کرنا، اس میں ہمارے لیے کیا نقطہ ہے کہ جس طرح کا معاملہ، جتنا زیادہ کوئی شخص قریبی ہوتا ہے اور کوئی شخص زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اصلاح کے حوالے سے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا تعلق فرعون کے ساتھ ایک درجے کا اس طرح سے تھا کہ انہوں نے محل میں پرورش پائی ہوئی تھی، ان کا تعلق زیادہ بڑھ گیا ہوا تھا، ان کو تاکید بھی زیادہ فرمائی کہ، اور تاکید زیادہ بھی فرمائی، اور اس کے پس منظر میں وہ مخالفت بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نہ اس سے گھبرائیں، دونوں باتیں تھیں۔ لیکن تو دونوں چیزوں کو پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو شخص جتنا قریبی ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ حق بڑھ جاتا ہے اصلاح کے حوالے سے دوسرے کی۔ اس کی مثال یوں دیکھیں، قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو جو شخص دین کے اوپر آتا ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ قریب لے کر آئے، یہ زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو ڈرائیں آگ سے اور آگ سے بچائیں، دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ تو ہر وہ شخص جو کہ دین کی طرف آتا ہے اس کی مثال اپنے گھر میں دروازے کی سی ہوتی ہے کہ اس دروازے سے دین نے گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ دروازے کو بند نہ کرے بلکہ دروازے کو کھول دے، دروازے میں ٹیڑھا بھی کھڑا مت ہو کہ دین اس کی وجہ سے، اس کے طرز عمل کو دیکھ کر گھر والوں نے دین کے اوپر آنا ہے، اور آپ کے جو قریبی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر دین کے اوپر آنا ہے، انہوں نے آپ کی باتوں کو سن کے دین پہ نہیں آنا، انہوں نے آپ کے عمل کو دیکھنا ہے، انہوں نے آپ کے طرز عمل کو دیکھنا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہے، آپ کے رویے کو دیکھنا ہے، اور اس کو دیکھ کے دین کے اوپر آنا ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل سے ہمیں دعوت دینی ہے۔ اگلا نقطہ ذرا دیکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذهبا الی فرعون اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، فرمایا کہ تم میری یاد سے غافل مت ہونا یا میری یاد میں کمی مت کرنا۔ تو اللہ جل شانہ
کہ ذکر کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کیا ہے کہ اللہ کو دل میں یاد کرنا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کیجئے، اپنے دل کو۔ اور جس مبارکہ میں اس طرح سے ہے کہ ذکر خفی جو ہے وہ ذکر جہری سے 70 گنا زیادہ افضل ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ ذکر خفی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو ذکر خفی کا ثبوت حدیث مبارکہ سے موجود ہے۔ تو یہاں پہ ذکر خفی کو اندر اول درجے میں وہ اللہ کا ذکر، اللہ کو دل میں یاد کرنا، اور اسی طرح سے ذکر خفی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہونا، اللہ کی احکامات کا استحضار ہونا، یہ بھی ذکر خفی میں شامل ہے۔ کہ جیسے انسان جو ہے وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ انسان جو ہے وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر اللہ کی آیات میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ذکر خفی کی قسم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی صفات کے اندر تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ذکر خفی کی ایک قسم ہے۔ اور دوسرا ذکر کیا ہے؟ ذکر لسانی، زبان سے ذکر کیا جائے، زبان سے اللہ کی بڑائی کو، صفات کو، اللہ کی تعریف کو، حمد کو بیان کیا جائے۔ اور ذکر کا ایک تیسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کو تذکرہ کرنا، تو یہ ذکر کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کہ آپ میری یاد کے اندر کمی نہ کریں، یہ ذکر تینوں قسم کی اقسام کو شامل ہے، یہ تینوں قسم کی اقسام کے اندر شامل ہے۔ اور اس سے ہمارے لیے کیا نقطہ ہے؟ ہمارے نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے جلیل القدر نبی کو، جو کہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کہ میری یاد میں کمی نہ کریں، تو ہمیں کتنا زیادہ ضرورت ہے اللہ کی یاد کا اہتمام کرنے کا، اللہ کی ذکر کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، پیچھے بات ہو چکی ہوئی ہے کہ نماز کو بھی فرمایا گیا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور دیکھیے کہ اللہ جل شانہ نے اسی طرح سے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب نماز کو پڑھ لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، قیامًا کھڑے ہوئے، قعوداً بیٹھے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور جب تم پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوتے ہو اس کو بھی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ نے تینوں حالتوں میں اپنے ذکر کا حکم دیا، کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرو، اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ انسان مسنون دعاؤں کا جس وقت اہتمام کرتا ہے، تو یہ مسنون دعائیں کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی اور جاگنے کی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور انسان جو ہے وہ ان تینوں حالتوں کے اندر، اور پھر ذکر خفی بھی سب سے آسان طریقہ ہے کہ ذکر خفی کا جب اس قدر انسان کسی صحیح العقیدہ شیخ سے وابستہ ہو کر ذکر خفی کو سیکھتا ہے اور ذکر خفی کے کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ تینوں حالتوں کے اندر اس کے قلب کو جاری فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو تینوں درجات اس کے ذکر فرمائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذکر فرمایا کہ یہ لفظ ذکر کا مطلق ہے اور تینوں درجات کو ہی شامل ہے کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ اب یہاں پہ ہمارے نقطہ کیا کہ ہمیں بھی ان تینوں درجات کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر خفی کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ذکر لسانی کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا، یہ ہے اصل ذکر۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ اللہ کا ذکر ہر اہم کام میں مددگار ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ اتنا اہم کام تھا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، اتنا ایک اہم ترین کام تھا، تو اس کام کو جب ذمہ لگایا تو کہا کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ ہر اہم کام کے اندر، ہر اہم کام کرتے وقت اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس اہم کام کو آسان کر دیتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جہاد کے موقع پہ بھی ذکر کا ارشاد فرمایا، نماز کے بعد کا ذکر ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ تجارت کے بعد جب تجارت فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا جو ذکر کرنا نماز سے، یعنی جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو اپنے تجارتی کام مشغول ہو،
تو اس وقت بھی اللہ کے یاد کا حکم دیا گیا، اور اللہ کا ذکر کرنا یہ واحد قرآن کریم کے اندر حکم ہے۔ یہ ہر حکم کی کوئی نہ کوئی لمٹ ذکر کی گئی ہے، مگر دو احکامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ ان کی کوئی لمٹ ذکر نہیں کی گئی۔ ایک ذکر، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم بہت کثرت سے ذکر کرو، اور قلیل ذکر کرنا، تھوڑا ذکر کرنا یہ منافقین کی علامت فرمایا گیا کہ منافقین بھی تھوڑا بہت ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کو ذکر سے مراد نماز پڑھنا ہے وہاں پہ، لیکن وہ بھی تھوڑا بہت اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو ذکر کثیر کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور دوسرا جو حکم جس کی کوئی لمٹ ذکر نہیں کی گئی وہ ہے تقوی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، فرمایا کہ تم جتنا تم سے تقوی ہو سکے تم تقوی کو اختیار کرو۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ جو اپنے ذکر اور اپنے یاد کے حوالے ذکر کیا، حکم دیا، تو ہمیں ہمارے لیے کیا نکتہ کہ ہر اہم کام کے اندر اللہ کی یاد کا اہتمام کرنا، اور اس کا سب سے آسان طریقہ اس کا بھی کیا ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام، کہ جب آپ اس کام کو شروع کرتے وقت مسنون دعائیں پڑھ لیتے ہیں، صبح کی مسنون دعائیں کو پڑھتے ہیں، شام کی مسنون دعاؤں کو پڑھتے ہیں، یا اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کام کو ابتدا کرنا، اور پھر اللہ سے مدد کا طلب کرنا، اللہ سے مدد کا مانگنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، یہاں پہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا اور ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور فرعون کے پاس بھیجا، اگرچہ مقصود پوری قوم تھی، اور اس سے پیچھے گفتگو یا عرض کر چکا ہوا ہے کہ اصلاح کے دو طریق ہوتے ہیں، ایک اوپر سے ایک نیچے سے۔ یہاں پہ مقصود جو تھا وہ فرعون کی اصلاح اس لیے تھی کیونکہ فرعون کو دیکھ کے سارے لوگ چل رہے تھے، اور یہ بھی ایک انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق ہے، اس کے اوپر پیچھے گفتگو ہو چکی ہوئی ہے۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيًّا، اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں کئی نقطے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ اس دشمن کو جس نے ان گنت بچوں کو قتل کیا ہے، جو الوہیت کا دعوے دار ہے، جو اللہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے اوپر دین اس نے اپنا خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر کے خود خدا بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کے پاس بھی اللہ جل شانہ نے جس وقت بھیجا ہے، تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے کہ اللہ نے اپنے دشمن کے پاس ہی بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قول لین، کہ آپ نرم زبان اختیار فرمائیے، آپ ان کے ساتھ نرمی کریں، اور فرعون کے ساتھ نرمی کریں، اور نرم انداز میں اس کو نصیحت کریں۔ تو اس سے اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو جس اللہ نے ایک سرکش فرعون کے لیے قول لین کا حکم دیا، تو وہ اللہ ہم گناہ گاروں کے لیے کتنا رحیم ہوگا، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہمارے ہر گناہ کو معاف کرنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف توبہ کرنے میں ہم سستی نہ کریں اور بار بار توبہ کریں۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ جو قول لین تھا اس کو کیوں ذکر فرمایا گیا، یہ نرم بات کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جو شخص ظالم ہوتا ہے اس کو اگر آپ سختی سے بات کریں گے تو اس سے اور اس کی سرکشی میں اضافہ ہوگا۔ اس سے ہمیں دعوت کا اسلوب پر چل رہا ہے کہ جو شخص سرکش ہو، جو شخص ضدی ہو، جو شخص سرکشی کے اندر اپنی ظالم ہو، اپنی حد سے آگے بڑھا ہوا ہو، تو وہاں پہ اس کو اگر ہم سخت الفاظ سے نصیحت کریں گے تو اس سے الٹا اور سرکش ہوگا، اور سختی میں آئے گا، اور اعتراض میں آئے گا۔ اس کی ایک مثال ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص شراب پینے والا ہے، اور اس کو آپ جا کے سیدھا کہتے ہیں او شرابی تو اللہ کا دشمن ہے، تو دیکھیں اس سے کیا ہوگا، وہ پہلی اللہ کی سرکشی میں ہے، وہ اور بدظن ہوگا، وہ اور بدگمان ہوگا، وہ اور ٹوٹے گا، قریب نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ اچھا میں تو پہلے جہنمی ہوں تو مجھے کیا کہنے آئے ہو۔ تو یہ طریق نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت دینے کا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ دعوت دیجئے الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ دعوت دیجئے۔ تو یہاں پہ اگلا نقطہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی گناہ گار شخص بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے، گناہ گار سے بدترین گناہ گار ہے، جس نے کثرت سے زنا کیا ہوا ہے، کثرت سے ہر گناہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی اپنے لہجے کو آپ روڈ مت کیجئے، اپنے لہجے کو روڈ مت کیجئے، اس کے اوپر ترس کھائیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے غم ہونا چاہیے، کڑن ہونا چاہیے،
مریض کو دیکھ کر انسان مریض سے نفرت نہیں کرتا، وہ مریض کے اوپر ترس کھاتا ہے کہ یہ بیچارے پریشان ہیں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کوئی خاتون گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بد کردار خاتون ہے، اس سے نفرت، اس خاتون سے نفرت نہ کرے، اسے گناہ سے نفرت کریں۔ ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے کہ گناہ کو نفرت کرنا، اور اس سے دوستانہ تعلق بھی نہیں رکھنا، کیونکہ دوستانہ تعلق رکھنے سے منع کیا گیا، مگر اس کے لیے غم و کڑن کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے اور اس کو اس بیماری سے نجات دے دیں۔ یہ بیماری گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہوئی ہے، بیچاری خاتون ہے اور گناہ کی بیماری میں مبتلا ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ترس کھائیں، اس سے نفرت کے انداز میں بات مت کریں۔ ہم اگر اس سے نفرت کے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اندر پھر نیکی کا عجب بھی ہے کہ ہمیں اپنی نیکی کے اوپر ایک غرور ہے، اور نیکی کا عجب ہمیں ہلاک کر دے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ اللہ جل شانہ اسی ولا تنیا قول لین سے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم نرم انداز سے بات کرو، اس سے اگلا نقطہ کیا نکل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے بڑے سے بڑے گناہ کے لیے بھی۔ اللہ نے اس شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھولا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص خود خدا بن کر بیٹھ جائے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ ہاں کب تک؟ جب تک کہ نزع کا عالم طاری نہیں ہو جاتا، جب تک روح نہیں نکل جاتی تب تک نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے جس کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ قول لین سے بات کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کن الفاظ دعوت دی؟ سورہ نازعات میں ہے حل لک الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی، ان الفاظ میں دعوت دی۔ تو اب یہاں پہ حل لک الی ان تزکا کہ دعوت کیا تمہارے لیے یہ بات ہے کہ تم بھی اپنی کوئی اصلاح کی فکر کرو، اپنا تزکیہ کرو اپنی، تو یہ نرم الفاظ تھے کہ جس میں اس کو اس کی فکر کی طرف، اس کی آخرت کی طرف، اس کی اصلاح کی طرف اس کو آگاہ کیا گیا اور اس کو مخاطب کیا گیا۔ اگلا نقطہ کیا ہے قول لین کے اندر کہ ہارون رشید کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے سخت الفاظ میں نصیحت کی، تو ہارون رشید نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے بدتر فرعون کے بارے میں، آپ سے بہتر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ قول لین سے بات کریں۔ تو جب وہ مجھ سے فرعون بدتر تھا اور میں مسلمان ہوں اور موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور آپ تو امت ہی ہو، تو جب ایک نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ نرم الفاظ میں نصیحت کریں، تو ہمیں بطریق اولا کتنا یہ حکم ہے کہ ہم نرم انداز میں دوسروں کو نصیحت کریں، سخت الفاظ میں دوسروں کو نصیحت نہ کریں۔ اور اصل یہ عاجز عرض کرے کہ نصیحت کے اندر جب تک وہ کڑھن اور وہ غم نہیں ہوگا نا، تب تک نصیحت بے اثر ہے۔ اگر آپ نصیحت نہ بھی کریں اور وہ کڑھن اور غم ہے اور اللہ کے آگے رونا ہے، تو آپ کا اللہ کے آگے رونا، اللہ کے آگے گڑگڑانا اس کی ہدایت کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ جل شانہ فلاں شخص کو دین میں داخل کر دے، وہ جو آپ کا رونا ہے نا اللہ کے آگے تنہائی کے اندر گڑگڑانا ہے اس کی ہدایت کے لیے، وہ اس شخص کی ہدایت کے فیصلہ فرمائے گا، اور یہ سب سے اصل چیز وہ ضروری ہے۔ اور جب انسان دوسرے کے لیے روتا ہے کہ اللہ آپ اس کو ہدایت دے دیں، اللہ آپ کو اس گناہ سے نکال لیں، تو دیکھیں تو سب سے پہلے فائدہ آپ کو حاصل ہوگا کہ فرشتہ جب کسی انسان کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ دعا کہتا ہے کہ اللہ سب سے پہلے اس کو عطا فرما، اور ایک تو انسان کو خود پہلے فائدہ حاصل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کی اس کی عدم موجودگی میں بہت قبول ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انسان کے اندر اپنی نیکی کا عجب نہیں آتا اور وہ تو گڑگڑا رہا ہوتا ہے اور کبھی اس دوسرے شخص کی حقارت نہیں آتی، کیونکہ وہ تو اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ سے رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ اس شخص پہ رحم فرما دیں اور اس کو ہدایت عطا فرما دیں۔ یہی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تھا، یہی مبارک غم تھا وہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ لعلہ یتذکر او یخشی، اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امید دلائی، حالانکہ اللہ کے ازلی علم میں ہے کہ اللہ کی فرعون نے نہیں ماننا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دعوت دے کہ اللہ نے حجت تام کی فرعون کے اوپر، اور اس کے ساتھ حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنے اسی پیغمبرانہ اصول اور اخلاق کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام آیا کہ
اگلا چاہے جتنا مرضی سرکشی کرے، اگلا چاہے جتنا مرضی بد اخلاقی کرے، ہم اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے اخلاق کے ذمہ دار ہیں، ہمیں بد اخلاقی نہیں کرنی۔ اگر اگلا بدتمیزی کر رہا ہے، اگلا ہمارے اخلاق کا جواب صحیح طرح سے نہیں دے رہا، تو ہمیں اس بات کا ہم مکلف نہیں کیا گیا۔ فرعون نے اپنی روش پہ چلنا تھا، اس نے تو آگے جادوگر بلا لے، اس نے تو آگے قتل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے اس نے سارا منصوبہ بندی کی، اپنے جتھے کو اکٹھا کر لیا، لیکن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ اسی حکم کو دیا کہ آپ نے اسی پیغمبرانہ اخلاق کو اتباع کرنی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور ہمیں ہمارے لیے نمونہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عمل کی نازل کی ہے، اللہ نے یہ آیات مبارکہ صرف کوئی تھیوریٹیکل تو نہیں ہے، کہ صرف تھیوری تو نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم کہیں کہ بس صرف پڑھ لیا، سن لیا اور بس سمجھ لیا اور آگے چلو، ایسا نہیں، یہ عمل کے لیے ہے۔ تو جو عمل کے لیے ہے اور ہمارے عمل کے لیے اللہ نے اتاری ہیں آیات، ہم میں سے ہر انسان کے عمل کے لیے اتاری ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کر آنا چاہیے کہ اگلا بد اخلاقی کر رہا ہے کرنے دیں، اگلا بدتمیزی کر رہا ہے کرنے دیں، ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ ہم سے ہمارے اخلاق کے بارے میں پوچھا جانا قیامت کے بارے میں، ہم سے اگلے کے اخلاق کے بارے میں قیامت کے دن نہیں سوال ہونا کہ اس نے تم سے کیوں بدتمیزی کی تھی، ہم سے ہمارے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، اس نے بدتمیزی کی تھی تم نے کیا کیا تھا، اس نے بد اخلاقی کی تھی تم نے کیا اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو ہم اپنے حساب دیں، اپنے جواب ہیں، تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، ہمیں پھر اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو جس وقت یہ حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تذکر و یخشا کے اندر نقطہ رہ گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید دلائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید دلائی، ایک نقطہ اس میں آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ امید دلائی کہ اللہ تذکر و یخشا کہ شاید وہ عمل پہ آ جائے۔ تو اس کا مطلب سے ہمارے لیے کا نقطہ کہ ایک داعی کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگلا تو بس یہ تو شخص ہدایت پہ نہیں آ سکتا، یہ نہیں کبھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیں، اور ہدایت ملتے ہوئے بسا اوقات کسی کافر کو بننے سے چند لمحے پہلے بھی ہدایت مل سکتی ہے، اور اللہ جل ہمیں نہیں پتہ کہ کس لمحے کس گھڑی اللہ جل شانہ اس کو کوئی ادا پسند آ جائے اور اس کے دل کی گرہ کھل جائے۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بدترین گناہ گار سے، گناہ گار شخص سے ہدایت کر کے یہ تو ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا، نہیں، ہر شخص کو اللہ جل شانہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ اور میں بار بار اس کی پیچھے بھی مثال دی تھی کہ دیکھیں کون شخص سوچ سکتا تھا کہ گیرٹ ملعون، گیرٹ وائلڈ جو ہالینڈ کا بدترین گستاخ شخص ہے، اس کا رائٹ ہینڈ پرسن بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گا، جو کہ اسلام دشمنی میں اور نعوذ باللہ نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی میں بہت آگے شخص تھا، وہ شخص بھی مسلمان ہو جائے گا، یعنی اس کا وہ گیرٹ ملعون نہیں بلکہ اس کا جو رائٹ ہینڈ پرسن ہے جو اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسی طرح سے دیکھیں بابری مسجد کے خلاف جو جتھا تھا اس نے اس میں سے اس کی جو قیادت کرنے والا شخص تھا جس نے سب سے پہلے قداس لائی تھی وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ ہدایت کسی کو کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، تو اللہ جل شانہ اس بات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس کو ہدایت دے دے، ہمیں نہیں پتہ۔ اگلا نقطہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربنا اننا نخاف، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالانکہ پیچھے شرح صدر کی دعا کی، اور شرح صدر میں چیز شامل تھی کہ اللہ جتنی بھی اوامر کا جو احکامات آپ نے دیے اللہ مجھے سب منضبط فرما دیں، اور مجھ کو وہ احکامات اپنے بھلائیں مت، اور اللہ جل شانہ نے جو ان کی طرف وحی کی اس وحی کو ان کے اوپر کھول دیا، تو اللہ جل شانہ نے دعا قبول بھی کی، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا فاوجس فی نفسی خیفہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ تو یہ جو خوف پیدا ہو جانا ہوتا ہے یہ نہ تو مقام نبوت کے منافی ہے، نہ ہی اللہ کے قرب کے منافی ہے، یعنی اللہ کے مقرب بندوں کو بھی کسی حالات کا، کسی واقعی کی پریشانی یا خوف ہو سکتی ہے، اور یہ خوف جو ہوتا ہے کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے۔ یہ خوف کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ دیندار نہیں ہے، یعنی دین کے ساتھ ساتھ بھی یہ خوف آ سکتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف اس معاملے کے اندر کریں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا، اور اللہ نے تسلی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے ذکر کیا ربنا اننا نخافنا، تو ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، تو یہاں پہ بھی ربنا کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح سے
آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت دعوت دی تو کہا کہ فقولا انا رسولا ربک، تو ربوبیت کو اللہ جل شانہ بار بار ذکر کر رہے ہیں. تو اس ربوبیت کے ذکر کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ یہ نکتہ یہ ہے کہ انسان کو راہ راست پہ لانے کے اندر اللہ کی جن صفات کا تذکرہ، یعنی بعض اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جس کو سوچ کے انسان بہت جلدی راہ راست پہ آ سکتا ہے. ان میں سے ایک صفت تو اللہ کی رحمت ہے، اور دوسری صفت اللہ کی ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کی اپنی صفت، ربوبیت کیا ہے؟ پالنا. اللہ دیکھو ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضروریات کو پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ شانہ ایک ایسے کافر کو، ایک ایسے مشرک کو جو کہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس کی بھی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اللہ اس کو یہ پال رہا ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر نعمت کو پورا کرنا. تو یہ انسان کسی اگر جانور کے بچے کو بھی پالتا ہے تو انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک، اور مرنے کے بعد اللہ کی نعمتیں ہمہ وقت ہماری طرف متوجہ ہیں. تو اللہ کی ذات کتنی محبت کرتی ہے اپنے بندے سے، کتنی محبت کرتی ہے اپنے بندے سے. اس کا اندازہ ہم ذرا کیجئے تو انسان کا دل بے اختیار پھٹنے کو ہوتا ہے کہ اللہ آپ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے، آپ اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں. تو انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے کہ اللہ آپ اتنے کریم، اتنے مہربان، آپ نے ہم پہ یہ عنایت کی، یہ عنایت کی، یہ عنایت کی، اور میں اتنا بدبخت ہوں، میں اتنا سرکش ہوں. تو انسان کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے. تو یہ جو ربوبیت کی صفت ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ جل شانہ نے کیا، اور خاص طور پہ کیا کہ جس وقت تم فرعون کے پاس جاؤ تو کہو کہ انا رسولا ربک، کہ جس ذات نے تمہیں پالا ہے ہم تو اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جس ذات نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا وہ ذات تو اللہ کی ہے. تم نے تو اپنی حاجاتیں خود پورے کی، تو وہ تو اللہ نے کی. اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے تسلی دی، کہا لا تخافا، تم آپ دونوں ڈرو مت، اننی معکما. تو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کو، کہ ہر وہ بندہ جو کہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ، معیت سے مراد اللہ کی مدد، تو اللہ کی مدد اس کو نصیب ہوتی ہے ہر اس شخص کو کہ جو اللہ کے دین کے کام کا بیڑا اٹھاتا ہے، اور اللہ کے دین کا کام، دعوت کا کام جب کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کو ملتی ہے. اگلا نقطہ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے تسلی دی اسمع و ارا سے، کہ میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں. تو اللہ جل شانہ نے جیسے ہم کسی کو تسلی دے رہے ہو نا کہ نہیں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اللہ جو کہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ جب تسلی دے تو اس سے بڑھ کے تسلی کس کی ہو سکتی ہے. تو اللہ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جو دعوت دینے والا شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم دعوت دینے کے لیے جاؤ تو میں فارسل اننی معکما، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، اسمع و ارا، اس سے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں آپ کو سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. وہ تو اللہ تعالیٰ سبھی کو دیکھتے ہیں، تو خاص طور پہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عصمت حاصل ہوتی ہے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ جل شانہ ان کو ہر کبیرہ گناہ سے، ہر صغیرہ گناہ سے، ہر غلطی سے محفوظ فرماتے ہیں. تو اسمع و ارا کے اندر یہ عصمت کا تذکرہ بھی ہے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اندر دو پہلو ہیں. نمبر ایک اپنی قوم کی فکر کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. ایک تو اپنی دعوی رسالت، یعنی رسالت، اور پھر اس کا تذکرہ، اس کے دلیل کے طور پہ معجزات کا ذکر کیا، اور پھر قوم کو بھیجنے کا ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعوت کے اندر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس دعوت کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے امید بھی دلائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈرایا بھی ہے. تو ایک دعوت دینے والے شخص کو بھی یہی دو اسلوب کو اختیار کرنا ہے. نمبر ایک، وہ امید بھی دلائے اللہ کی رحمت کی، اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے بھی. اللہ کی امید سے رحمت کس نے دلائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے، یہ امید تھی. اور انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی،
کہ ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ جو شخص انکار کرے گا اور جھٹلائے گا تو اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. یہ ڈرانا بھی تھا. تو اصلاح کے لیے دونوں چیز ضروری ہوتے ہیں، فضائل کا بیان کرنا بھی اور وعید کا سنانا بھی، دونوں ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. البتہ فضائل کو پہلے ذکر کیا، پہلے فضیلت بیان کی، پہلے بشارت ذکر کی، والسلام علی من اتبع الہدی. تو پہلے فضائل سنائے جائیں، پھر ڈرایا بھی جائے. پہلے ڈرانے سے ابتدا نہیں کی، پہلے جو ہے وہ فضائل سنائے، اس کو امید دلائی اللہ کی رحمت کی، اور اس سے پہلے اللہ کی رحمت سے پہلے اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ رسول ربک، کہ ہم قاصد ہیں اس رسول کے، جو کہ ہم قاصد ہیں، رسول ہیں اس رب کے جو کہ تمہارا بھی پالنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی سب سے پہلے تذکرہ کیا رسالت کے بعد، اور رسالت کی دعوت دینے کے بعد، دعوت رسالت کے بعد سب سے پہلے اپنی قوم کی فکر کی. تو جس وقت اپنا تعارف کروایا تو اس کے بعد سب سے پہلے قوم کی کیا فکر کی؟ دو باتوں کے اندر. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، کہ ایک تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اور وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو اذیت مت دو، ان کے اوپر عذاب، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو. تو ظالم کے سامنے حق بات کہنا یہ جہاد اکبر ہے، بہت بڑا جہاد ہے. تو افضل الجہاد حدیث میں کہا گیا کہ کسی کلمہ حق کو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو کہنا، یہ اس کو بہت افضل کہا گیا. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا، دعوت بھی دی اور ظالم کو ظلم سے روکا بھی ہے. حالانکہ ان کے پاس اس وقت بظاہر طاقت نہیں تھی، لیکن انہوں نے آواز بلند کی. تو ایک داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آواز کو بلند کر دے، وہ نتیجے کو مت دیکھے کہ اس نتیجے کا کیا فروٹفل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ذمہ یہی ہے کہ وہ دعوت دے دے. آگے اس کے اوپر پھل لگانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی پھل لگانے والا ہے. انسان اسباب اختیار کرتا ہے، نتیجہ اللہ دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت مبارکہ میں انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اس میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ نے ذکر کیا کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے کہ من کذب وتولی، کہ جو جھٹلائے اور جو منہ موڑ لے، یعنی میرے دین کے اوپر چلنے سے منہ موڑ لے، تو اس کے لیے عذاب کی ذکر کی گئی. جھٹلانے والا شخص کافر ہے، منہ موڑنے والا وہ شخص ہے کہ جو دین مسلمان تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ دین پہ چل نہیں رہا. تو فرمایا کہ اس میں بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جو نہ تو جھٹلانے والا ہے اور نہ منہ موڑنے والا ہے، کہ اللہ کا عذاب اس کو نہیں آئے گا. یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو ہمارے لیے نقطہ بھی یہی ہے کہ نہ تو تکذیب میں سے بننا ہے اور نہ ہی ان لوگوں میں سے بننا ہے کہ جو منہ موڑ کے اعراض کرنے والے ہیں. آج الحاد کے ذریعے سے تکذیب کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ایتھزم کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ الحاد کے ذریعے سے، ایتھزم کے ذریعے سے ان کو تکذیب کی طرف، جھٹلانے کی طرف، ایمان ہی خارج ہو رہا ہے. اور بتولا، اعراض کرنا، دین پر چلنے سے منہ موڑ لینا، تو یہ دونوں ہی طرز عمل کیا ہیں؟ اللہ کو عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. تو دین کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اور ان لوگوں سے بچنا ہے جو دین سے انکار کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.